شہزاد، یہ جو خبریں آ رہی تھی گوجرانوالہ سے بھی کہ پارٹی کے امیدواروں نے درخواست دی ہے وہاں پر کہ انہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابی نشان الاٹ کر دیا جائے. کچھ خبر تو یہ بھی تھی کہ کر بھی دیے گئے انتخابی نشان الاٹ، لیکن وہ گوجرانوالہ میں تھی. ہم نے یہاں نوشین یوسف سے پوچھا، الیکشن کمیشن سے اس موقف کو جاننے کی کوشش کی تو کوئی واضح طور پر موقف نہیں مل سکا کہ اگر الیکشن کمیشن نے توثیق کی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ فیصلہ ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کے پاس مزید وقت ہوگا یا اختیار ہوگا، تو پھر کیا قسمت ہو سکتی ہے، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے؟ جی جنید، آج شام کو جب یہ پہلے خبر آئی کہ پی ٹی آئی ٹویٹر جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ایکس کا، انہوں نے کہا کہ آپ بلے باز کا نشان جو ہے وہ لے لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جا کے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ اگر آپ نے ایک پارٹی کے نام سے کاغذات جمع کروائیں تو کسی دوسری پارٹی کا آپ کو سمبل نہیں دیں گے. اس کے بعد میری چند امیدواروں سے بات ہوئی جو تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند ہے، بلکہ ٹکٹ ان کو مل چکا ہے پارٹی کی طرف سے. تو انہوں نے کہا بڑی کنفیوژن ہے. انہوں نے ایک نے تو یہ کہا کہ دیکھیں میرے حلقے میں تو آلریڈی بلے باز کا نشان کسی کے پاس ہے، تو یا تو الیکشن کمیشن یا تو سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے تو مجھے بلے کا نشان ملے گا، ورنہ میں آزاد امیدوار کے طور پہ ہی اتروں گا اور پھر پتہ نہیں میں نے نشان کیا ہوگا. تو آج پی ٹی آئی کی صفوں میں یہ بڑی کنفیوژن تھی کہ بلے باز کا نشان لیا جائے، بلے کے نشان کا انتظار کیا جائے، اور اگر فیصلہ حق میں نہیں آئے تو انڈیپینڈنٹ وہ لڑیں گے، یا بلے کے نشان کے لیے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو اپلوڈ ہی نہیں کیا تھا ان کے نشان کو پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق. تو یہ آج بڑی کنفیوژن رہی ہے. اور ایک دو پی ٹی آئی کے ایسے رہنما تھے جنہوں نے یہ کہا کہ شاید یہی پلان تھا کہ آج جب سمبل لینے کا آخری دن ہے تو اس دن اتنی کنفیوژن کریٹ کی جائے اور ہمارا جو پلان بھی ہے اس کو بھی سبوٹاج کیا جائے تاکہ ہمارے کچھ لوگ بلے کے نشان کی طرف چلے جائیں، کچھ آزاد رہ جائیں، کچھ جو ہے وہ بلے باز کا نشان لے لیں. تو یہ ایک ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو آخری دن پہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو نامینیشن پیپرز کے وقت ہمیں دشواریاں ہوئی اور پھر ہمیں کورٹ سے جا کے ریلیف لینا پڑا، پھر ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تو ہمیں ٹریبیونلز کے ذریعے جا کے ریلیف لینا پڑا. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ آج یہ جو سارا کیوس ہوا ہے اور جس طریقے سے اختر اقبال صاحب کو اپنا فیصلہ ان کا چینج کروایا گیا ہے، یہ اسی کی کڑی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو بہرحال یہ کنفیوژن تو ہے. اب اس میں کچھ حکمت عملی بھی کمزور ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں نے یہ سوال بھی کیا رؤوف حسن صاحب سے کہ اختر اقبال صاحب جو کہ آپ کے مخالف رہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہو کہ پہلے آپ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی، اگریمنٹ کر لیا اور آخری وقت پہ وہ مکر گئے، کیونکہ وہ باقاعدہ عمران خان پہ بڑی تنقید کرتے رہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمارا باقاعدہ اگریمنٹ تھا اور ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے. جیسے ہمارے کئی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں دباؤ میں اور پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہیں کہ اختر اقبال پہ بھی اسی قسم کا دباؤ ہے. تو ہاں یہ بات درست ہے آپ کی کہ پی ٹی آئی میں آج بڑی کنفیوژن رہی ہے. اور اب یہ صاحب جب ابتدا میں خبر آئی کہ پلان بھی ہے تحریک انصاف کے پاس، تو اس وقت ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ دانشمندانہ ان کی حکمت عملی جس کی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے. تو کیا اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے آج شام تک، آپ کے پروگرام میں رؤوف حسن بھی تھے، اختر اقبال ڈار نے پریس کانفرنس کی، اس کے نتیجے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو پلان بھی تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے تحریک انصاف کا؟ جی، ایک تو اختر اقبال صاحب نے خود ہی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے، جو کہ میں نے جن لیگل ایکسپرٹ سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، کیونکہ عام پریکٹس یہی ہے کہ جب آخری دن پہ پارٹی آپ کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، پھر آپ جا کے سمبل لیتے ہیں. اور بے شک آپ نے نامینیشن پیپرز کسی بھی پارٹی کے نام سے دیے ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جو ایکسپلینیشن بھی دی ہے اپنے نوٹیفیکیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ یہ دی ہے کہ اگر آپ دو پارٹی کے ممبرز ہوں تو معاملہ ہو سکتا ہے اور پھر پارٹی آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ نکال سکتی ہے اگر آپ کسی دوسری پارٹی کی ممبرشپ ہولڈ کرتے ہوں. لیکن یہ ایک یوزول پریکٹس ہے کہ اگر آپ نامینیشن پیپرز ایک پارٹی کے نام سے سبمٹ کرواتے ہیں، بعد میں وہ پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی، تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آخری وقت پہ کسی اور پارٹی کا ٹکٹ لے لیں.